اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حضور۔ اگرچہ جنت بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے، مگر محبوب حقیقی کے دیدار کے بغیر جان تسکین نہیں پاتی۔ ہم اپنی اصل سے پردے میں ہیں۔ ہم اس پرندے کی مانند ہیں جو اپنا آشیاں گم کر چکا ہے۔ اگر علم کنج فطرت اور بد اصل ہو تو آنکھوں کے سامنے حجاب اکبر بن جاتا ہے، لیکن اگر علم سے مقصود نظارہ جمال ہو تو وہ راستہ بھی ہے اور راہبر بھی۔ پھر وہ تیرے سامنے وجود کا چھلکا رکھتا ہے تاکہ تو دریافت کرے کہ اس نمود کا راز کیا ہے۔ اس طرح وہ علم راستے کو ہموار اور شوق کو بیدار کرتا ہے۔ وہ تجھے درد و داغ، تاب و تب اور گریہ و نیم شب عطا کرتا ہے۔ وہ جس جہان رنگ و بو کی ایسی تفسیر پیش کرتا ہے جس سے دیدہ دل کی پرورش ہوتی ہے۔ وہ جبریل امین علیہ السلام کی طرح تجھے مقام جذب، شوق، مقام عشق پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ عشق کسی کو اپنے ساتھ خلوت میں کیسے لے سکتا ہے، اس کی غیرت تو اپنی نظر کو بھی برداشت نہیں کرتی۔ ابتدائے عشق میں رفیق بھی ہے اور طریق بھی، مگر اس کا آخر بغیر رفیق کے راہ طے کرنا ہے۔ میں حور و قصور سے آگے بڑھ گیا اور میں نے کشتی جاں کو بحر نور میں ڈال دیا۔ میں جمال ذات کے نظارے میں غرق ہو گیا۔ وہ جمال لا جزال ہر لمحے نئے رنگ میں جلوہ گر تھا۔ میں ضمیر کائنات کے اندر گم ہو گیا۔ میں نے زندگی کو رباب کی مانند دیکھا۔ اس رباب کا ہر تار ایک نیا رباب تھا اور اس کی ہر نوا پہلی نوا سے خون تار تھی۔ آدم، مہر و ماہ، جبریل و حور، ہم سب نار و نور کے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری جان کے سامنے گویا آئینہ لٹکا دیا گیا اور میری حیرت یقین کے ساتھ ملا دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ صبح امروز جس کا نور ظاہر ہے، اس کے حضور میں ماضی اور مستقبل دونوں حاضر ہیں۔ حضرت مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت ایک بسیط آن واحد ہے جس میں ماضی و مستقبل حال ہی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ اپنے سارے اسرار کے ساتھ ظاہر تھے، بلکہ وہ میری نگاہ سے بھی اپنا دیدار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے وہ فراوانی ملتی ہے جس میں کمی کا احتمال نہیں، ان کے نظارہ جمال سے بندہ تن کی قبر سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھتا ہے۔ بندہ و آقا دونوں ایک دوسرے کی جستجو میں ہیں، دونوں ذوق نظر کے سبب بیتاب ہیں۔ زندگی جہان بھی ہے، جستجو سے عبارت ہے۔ یہ نقطہ حل نہیں ہوتا کہ میں شکار مطلوب ہوں یا وہ۔ عشق نے میری جان کو لذت دیدار بخشی اور میری زبان کو جرأت گفتار۔ میں نے حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا، اے وہ ذات جس نے دونوں جہانوں کو نور اور نگاہ سے نوازا ہے، ذرا اس دنیا پر نظر ڈالیے۔ یہ بندہ آزاد کے لیے ناسازگار ہے۔ اس کے گل سنبل کے کانٹے کا زخم پیدا ہوتا ہے۔ چیرہ دست عیش و طرب میں غرق ہیں، کمزور گن گن کے دن گزارتے ہیں۔ بادشاہت نے آپ کی دنیا کو خراب کر ڈالا، اس کے آفتاب کی آستین میں تاریک رات چھپی ہے۔ افرنگیوں کی دانش غارت گری ہے۔ کوئی حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہونے کے باعث بت کدے ناقابل تذکیر ہو چکے ہیں۔ لا الہ کہنے والے بے چارگی کا شکار ہیں۔ اس کا فکر مرکز سے لا تعلق ہو جانے کے باعث آوارہ ہو چکا ہے۔ اس سخت جان مسلم کی گھات میں 4 اموات ہیں: سود خوری، حاکم، ملا اور پیر۔ دنیا ایسی دنیا تو آپ کی شان کے شیان نہیں۔ یہ آب و گل کا جہان آپ کے دامن کا داغ بن چکا ہے۔ ندائے جمال، خوب اور زشت کے نقوش میں سے جو ہمیں پسند آیا اسے قلم تقدیر نے لکھ دیا۔ اے مرد نجیب، اکیلا تو جانتا ہے کہ زندہ رہنا کیا ہے۔ زندگی حق تعالیٰ کے جمال سے حصہ پانا ہے۔ تخلیق دلبر کی جستجو ہے، یہ اپنے آپ کو دوسروں پر ظاہر کرنا ہے۔ تخلیق انسانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ ہست و بود کا یہ سارا ہنگامہ ہمارے جمال کے بغیر وجود میں نہیں آیا۔ زندگی فانی بھی ہے اور باقی غیر فانی بھی۔ یہ سرتاپا
خلاقی اور مشتاقی تخلیق اور عشق ہے۔ اگر تو زندہ ہے تو مشتاق اور خلاق بن اور ہماری طرح آفاق کو اپنے قبضے میں کر لے۔ جو نقش تجھے سازگار نہیں آتا اسے توڑ دے اور اپنے ضمیر کے اندر سے عالم پیدا کر۔ دوسروں کے جہان میں زندگی بسر کرنا بندہ آزاد پر گراں گزرتا ہے۔ جس کے اندر قوت تخلیق نہیں، ہماری نظر میں وہ کافر و زندیق ہے۔ کاف، جس نے ہمارے جمال سے حصہ نہیں پایا اس نے نخل حیات کا پھل حاصل نہ کیا۔ اے مرد حق، شمشیر کی مانند تیز رہ اور آپ اپنے جہان کی تقدیر بن۔ زندہ رود، اس جہان رنگ و بود دنیا کا قانون صرف یہ ہے کہ گزرا ہوا پانی پھر ندی میں واپس نہیں آتا۔ نہ حیات میں تکرار کی خو ہے نہ شوق۔ آسمان کے نیچے دنیا میں حیات کا لوٹ آنا نامناسب ہے۔ جب کوئی قوم گر جاتی ہے تو پھر دوبارہ نہیں اٹھتی۔ جو قوم مر جاتی ہے وہ پھر قبر سے کم ہی اٹھتی ہے۔ اس کے لیے سوائے قبر و صبر کے اور کوئی چارہ نہیں رہتا۔ ندائے جمال، زندگی سانس کے آنے جانے کا نام نہیں، اس کی اصل خدائے حی القیوم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے فرمایا کہ میں قریب ہوں، ان سے قرب حاصل کرنا حیات جاوداں سے حصہ پانا ہے۔ فرد توحید سے لامکانی ہو جاتا ہے اور ملت توحید سے کائنات پر تسلط حاصل کرتی ہے۔ باجزید، شبلی، بوذر اور تغرل و سنجر جیسی شخصیتیں اللہ تعالیٰ کے قرب سے بنتی ہیں۔ انسان کو ہماری تجلی کے بغیر ثبات حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارا جلوہ ہی فرد و ملت کو حیات بخشتا ہے۔ فرد و ملت دونوں توحید سے کمال پاتے ہیں۔ فرد کی زندگی جمال ہے اور قوم کی جلال۔ یہ سلیمانی ہے اور وہ سلمانی، یہ سراپائے فقر ہے اور وہ سراپائے سلطانی۔ فرد یکے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے اور ملت یکے واحد بن جاتی ہے۔ دنیا میں باکمال فرد کی صحبت اختیار کر اور ملت واحدہ کے ساتھ زندگی بسر کر۔ اے لا الہ کہنے والے، کیا تو جانتا ہے کہ ملت کیا ہے؟ ملت کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں آنکھوں میں ایک ہی نگاہ پیدا ہو جائے۔ اہل حق کی دلیل و دعویٰ ایک ہے، ہمارے خیمے الگ الگ ہیں اور دل اکٹھے ہیں۔ ذرے یک نگاہی سے آفتاب بن جاتے ہیں۔ وہ بھی یک نگاہ ہو جا، تو بھی یک نگاہ ہو جا تاکہ حق تعالیٰ کو بے حجاب دیکھ سکے۔ یک نگاہی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ، یہ بھی توحید کی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے۔ جب ملت توحید مست ہو جاتی ہے تو وہ قوت و جبروت کی مالک ہو جاتی ہے۔ روح ملت کا وجود انجمن سے ہے، وہ بدن کی محتاج نہیں۔ چونکہ ملت کا وجود رب باہم سے ہے، اس لیے جب اس کا شرازہ بکھر جاتا ہے تو وہ مر جاتی ہے۔ اگر تو مردہ ہے تو یک نگاہی سے زندہ ہو جا، بے مرکزی چھوڑ اور پائندگی پالے۔ وحدت افکار و کردار پیدا کر تاکہ تو جہان میں فرما روائی پا سکے۔ زندہ رود، میں کون ہوں؟ آپ کی شان کیا ہے؟ کائنات کہاں واقع ہے؟ میرے اور آپ کے درمیان یہ دوری کیوں ہے؟ فرمائیے، میں کیوں تقدیر کے بندھن میں گرفتار ہوں؟ میں کیوں مرتا ہوں؟ آپ کیسے حی القیوم ہیں؟ ندائے جمال، تو اس جہان چار سو میں رہا ہے، جو اس میں سما جاتا ہے وہ اس میں مر جاتا ہے۔ زندگی چاہتا ہے تو خود ہی کو مستحکم کر اور اس جہان چار سو کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق کے اقبال۔ پھر تو دیکھ لے گا کہ میں کون ہوں اور تو کیا ہے، اور تو دنیا میں کیسے مرتا اور کیسے زندہ رہتا ہے۔ زندہ رود، اس مرد ناداں کی معذرت قبول کر، تقدیر کے چہرے سے پردہ ہٹا لے۔ میں نے روس اور جرمنی کا انقلاب دیکھا ہے، مسلمان کے ضمیر میں جو ہنگامہ ہے وہ بھی دیکھا ہے۔ میں نے مغرب و مشرق کی تدابیر، اس میں مغرب و مشرق کی تدابیر ہیں، اب مجھ پر مشرق و مغرب کی تقدیر بھی ظاہر فرمائیے۔ افتادن تجلی جلال، ناگہاں میں نے اپنے جہان اور اپنے زمین و آسمان کو دیکھا۔ میں نے اسے شفق کی مانند سرخ خون میں نہائے اور اناب کی صورت سرخ دیکھا۔ ان تجلیات کے وفور سے جو میری روح میں گھریں، میں کلیم اللہ علیہ السلام کی مانند بے ہوش ہو کر گر گیا۔
ان تجلیات کے نور نے ہر پنہا کو ظاہر کر دیا اور میری زبان میں گفتگو کا یارانہ رہا۔ اس عالم لامکان سے ایک سوزناک صدا سنائی دی، مشرق کو چھوڑ نہ مغرب سے مسحور ہو کہ یہ قدیم و جدید دو جو کے برابر بھی نہیں۔ وہ نگینہ جو تو نے شیطان کے سامنے ہار دیا، اسے تو جبریل امین علیہ السلام کے پاس گروی بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ زندگی انجمن آرا بھی ہے اور خود نگہدار بھی۔ اے وہ شخص جو قافلے میں ہے، سب سے بے نیاز رہ اور سب کے ساتھ چل، شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق۔ تو مہر منیر سے زیادہ چمکدار واقع ہوا ہے، اس طرح زندگی بسر کر کے ہر ذرہ تک اپنا پر تو پہنچائے۔ اس پرکاہ کی مانند جو آندھی کے راستے میں ہو، سکندر، دارا، کباد اور خسرو اڑ گئے۔ تیری تنک جامی کم ظرفی کے باعث میں قد رسوا ہو گیا، صراحی اٹھا، ہوش مندی سے پی اور رخصت ہو جا۔